اور بس ہم یہی کنکلوڈ دیکھیں کریں گے کہ یاد رکھیں جو آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، اللہ اکبر، کہ دعا کی قبولیت 3 طرح سے، یا اسی وقت مل جائے اور یہ چھوٹا درجہ، یا اللہ کسی ہارم کو ریموو کر دے جو اس سے بہتر ہے اور دیٹ از بیٹر فار یو، یا امیجن کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اچانک تمہارے سامنے تمہاری دعا کا اجر آ جائے اور تم کسی بہت بڑی مشکل سے نکل آؤ وہاں پہ، جیسے کوئی سایہ آپ کو چاہیے ہو، کتنے فیزز آئیں گے میدان حشر میں، اور وہاں پہ آپ کی دعا سامنے آ جائے یا جنت میں سامنے آ جائے، اللہ اکبر، یا کسی اور شکل میں آ جائے، تو کیا بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں مایوسی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ ہمیں اسی دن پتہ لگے گا جب راز کھلیں گے کہ دیکھو یہاں پہ کیسے تمہیں سیو کیا، یہاں پہ تمہیں کیسے سیو کیا۔ لیکن یہ کہ استغفار کثرت سے کریں انشاءاللہ، آپ نے بھی اس طرف بہت توجہ دلائی، عافیت مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ، جنرل دعا زیادہ کریں، اللہ کی حمد بہت بیان کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ صبح 100 بار، شام کو 100 بار یہ پڑھنے کا تلقین بھی کی گئی ہے حدیث میں۔ تو میرے خیال میں جتنا آپ توحید کا اقرار کریں گے اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں گے، ریسٹ ایشورڈ سب کچھ سنبھال۔ اور اگر آپ کو کوئی دعا نہیں آتی تو الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا، یہ کافی ہے اگر آپ کو۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان باقی یاد نہ کرے، لیکن اگر انسان کو کبھی موقع سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک بات سوری میں ایڈ کر دوں کہ اتنی اسپیسیفک دعاز بھی احادیث میں مینشن ہے، جیسے آپ ان ایپس میں جائیں گے دشمن سے بچنے کی۔ ہاں بالکل۔ ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھ سے مشورہ لیا کہ جی وہ مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے، کوئی فیملی کا جھگڑا تھا، کوئی پراپرٹی کا جھگڑا تھا، تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اب ڈر کی دعائیں بھی ہیں، خوف کی دعائیں بھی، بالکل، اللہم اکفنی بما شئت، پھر اسی طرح وہ جو ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، پھر یہ بڑی جامع دعا، اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر اعوذ، یہ بہت لمبی دعا ہے، یہ ضرور ہم شیئر مطلب یاد کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جتنا دعاؤں کو یاد کر، دیکھیں جب انسان دعاؤں کو یاد، اچھا یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جتنی دعائیں آتی ہوں نا اس کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے میں وہ بھی مانگ لوں، وہی مانگ لوں، پھر ٹائم بھی لگتا ہے۔ جب جس کو دعا آتی نہیں ہے زیادہ تو وہ بیچارہ پھر ظاہر ہے اس کو بھی ٹائم کم لگے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، دعائیں سیکھیں۔ اور بڑی اچھی کتابیں ہیں شیخ، اس میں نا باقاعدہ یعنی مسنون اور اتھینٹک، میری کوشش، میں ریکمینڈ یہ کروں گا بھائیوں اور بہنوں کو کہ بھائی اوتھینٹک روایات پہ، اوتھینٹک دعاؤں میں جائیں، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں۔ ہاں تو اس کے بعد، ہاں لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہتا نہیں میں میری سیٹسفیکشن اپنی زبان میں مانگ، پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن آئیڈیل بہتر یہ ہے کہ مسنون مانگیں۔ تو یہ ہم نے 2 اوتھینٹک ایپس، حصن المسلم اور وإیاک نستعین۔ تو ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ مغیرہ بھائی یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ غلبہ پائیں، صحیح ہے، ظالموں کے قہر سے۔ اس نے مجھے خود بتایا بھائی نے کہ علی بھائی جب بھی میری کسی ٹیڑھے بندے سے ملاقات ہو نا، جو مجھے ڈر ہو، میں یہ پڑھ کے جاتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ اس کی زبان کو گرا لگ جاتی، مطلب یہ کہتے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ بندہ بول نہیں پاتا میرے یہاں۔ دس از بیوٹیفل۔ تو جسٹ ٹو کنکلوڈ، آپ کی کیا جو ہے وہ، میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، ایک ادب رہ گیا دعا کا جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں کور کر لیتا ہوں انشاءاللہ اور بات ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا۔ 3 چیزوں کا وسیلہ جائز ہے، اور یہ پوری الگ ٹاپک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے کوئی نیکی کی ہو تو انسان اس کا وسیلہ دے سکتا ہے، جو خالصتاً اللہ کے لیے انسان نے نیکی کی ہو تو اس کا دعا کے دوران اللہ تعالیٰ کو انسان ریفرنس دے کے مانگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں تیرے لیے کیا تھا، تو اگر وہ تجھے پسند آئی تھی تو میری اس کے بدلے آج، یا پھر اس کی وجہ سے تیری رحمت جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہو اور تو یہ میری مراد کو پورا کر دے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے اسماء الحسنہ ان کا ریفرنس دے اللہ کو، کہ اللہ تو رزاق ہے، تو رحیم ہے، دیکھ تیرے ہاتھ میں، اس طرح کی یہ سارے معاملات جو ہے یہ ذکر کرنا، یہ بھی مسنون، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان کسی سے دعا کروا لے۔ اگین میں نے کہا تھا کہ مین بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے لیے خود مانگے، لیکن کبھی کبھی اگر انسان کو کوئی موقع ملے، کوئی نیک آدمی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں، تو اس اپرچونٹی کو بھی ضائع نہ کریں۔ آلدو آئیڈیل یہ ہے کہ آپ خود اپنے لیے زیادہ مانگیں، لیکن اس اپرچونٹی کو بھی ضائع نہ کریں اور ان سے ضرور دعا کروائیں۔ ماؤں سے خاص طور پہ دعا کرائیں، زندہ لوگوں سے، اپنے ماؤں سے دعا کروائیں، اپنے بڑوں سے دعا کروائیں جو آپ کے لیے واقعی بہت سنسیئر ہیں، تو انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ خیر ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں توحید کا اقرار کرنے والا بنائے، ہمیں عاجز بنائے،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. جتنے لوگوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور دعا کا صحیح فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ جو لوگ رشتے کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتے بھی اچھے کروا دے, پریشانیاں آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.